بلا وجہ کسی سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خاموشی کا وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار جب وہ کلاس سے باہر آنے لگی تو کچھ لڑکیوں کو شرارت سوجھی۔ باہر آتے ہی ایک لڑکی نے اسے ٹھوکر دے کر گرانے کی کوشش کی اور ماہنور گر گئی، مگر ماہنور کچھ نہ بولی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سب کی کلاس لگا دی۔ میں نے پرنسپل کو شکایت لگا دی۔ پرنسپل میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ پرنسپل نے بھی ان کی خوب خاطرداری کی اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تم لوگوں نے ایسا کیا تو میں تم لوگوں کو کالج سے نکال دوں گا۔ بعد میں نے ماہنور سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اگر اب تمہیں کوئی تنگ کرے تو تم مجھے بتانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ہماری دوستی ہو گئی اور ایسے ہی باتیں کرتے کرتے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اچھی جگہ بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ماہنور میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک اچھی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ میں نے امی سے اس کے بارے میں بات کی اور میرے والدین رشتہ لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ ماہنور نے بھی رشتہ قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ماہنور کو بہو بنا کر میری ماں بہت خوش تھیں کیونکہ ان کی 2 بہویں اور بھی تھیں، لیکن کوئی بھی امی کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتی تھی جیسے ماہنور رکھتی تھی، اور سارے گھر کا کام بھی ماہنور ہی کیا کرتی۔ دوسری بہویں تو ڈرتے ہوئے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں کہ کہیں ان کے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں۔ وہ ہر مہینے شاپنگ کرتی تھیں، جبکہ یہ ضرورت ہونے پر ہی کچھ خریدا کرتی تھی۔ ماہنور اب اکیلے ہی پورا گھر سنبھالا کرتی اور کبھی بھی کسی کام سے تنگ نہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے آفس میں کام کرنے لگا، مگر میرا کام میں بالکل بھی من نہ لگتا، کام کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیتا۔ شاید میری سوچ تھی کہ مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، میرے بھائی ہیں نا۔ میرے بھائی مجھے ہمیشہ کہتے رہتے کہ کام کی طرف دھیان دو، بڑے ہو جاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، اور میں ہنس کر ٹال دیتا۔ میں بہت لاپرواہ تھا، لاپرواہیاں کر جاتا۔ میں کبھی بھی اپنے کام کو لے کر سیریس نہیں